اگر ان کی طرف سے ہمیں کوئی صلح کے لیے پیشکش آتی ہے تو پھر ہم بھی سوچ لیں گے اس کے بارے میں اور ان کو بتا دیں گے۔ سر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی گینگ نہیں ہے، سمپل لو میرج ہے بچوں کی، اور پب جی کے تھرو ہوئی ہے۔ اور یہ جو اپنا لو میرج کو گینگ کا رنگ دیا جا رہا تھا وہ صرف اس لیے دیا جا رہا تھا کہ کیس کو ایک ہائپ ملے، ہائپ کریٹ ہو۔ اور جیسے فیاض رامے صاحب جو ان کے وکیل ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کیس کو ایک مثال بنائیں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ بیسیکلی ہمارے گھر میں سے تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ وہاں سے ٹریول کر کے آ رہی ہے۔ تو جب وہ یہاں پہ پہنچی ہے تو پہلے بچی اور بچے کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے، ان کا رابطہ ہوا ہے، میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد بچی اور بچہ یہ دونوں وہاں گئے ہیں کورٹ میں، اور بچی نے یہ سرچ کیا ہوا تھا، آپ نے دیکھا کہ اس کے ٹیب کے اوپر سرچ ہوا تھا کہ کورٹ میرج کیسے کی جاتی ہے، اور جو ہے نا یہ اپنا میپ بھی جو گوگل میپ ہوتا ہے جس سے راستے کا پتہ چلتا ہے، یہ ڈسٹنس پتہ چلتا ہے کراچی سے لاہور کا، یہ سارا کچھ اس کے اوپر سرچ کیا ہوا تھا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ولاگز میں۔ تو جب بچے اور بچی نے آپس میں بات کی اور شادی کا فیصلہ لیا، اور اس کے بعد مجھ سے وہ وکیل کے پاس گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے مجھے کال کروائی، تو جب میں وہاں پہ پہنچا تو میں خود شوق ہو گیا تھا کہ یہ کیسا، اور یہ اپنا چھوٹے چھوٹے بچے یہ کس طرح سے یہ کر رہے ہیں۔ اور یہ مجھے پتا تھا کہ ظہیر اور دعا کی آپس میں بات ہوتی ہے، اس سے میں ڈینائی نہیں کرتا، اور یہ بھی مجھے پتا تھا کہ ہم لوگ رشتے کے لیے وہاں گئے تھے، میں بالکل ساتھ میں تھا۔ بیسیکلی ہم یہاں سے نکلے تھے اور سکھر پہنچے تھے جب دعا کی ظہیر کو کال آئی تھی کہ جی آپ ہمارے گھر نہ آئیں، بلایا بھی انہوں نے تھا اور کال بھی انہی کی آئی تھی کہ آپ ہمارے گھر نہ آئیں، کیونکہ میری والدین جو ہے نا وہ مان نہیں رہے، الٹا مجھے مار پیٹ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کس حق سے تم نے ان کو بلایا ہے۔ تو بیسیکلی ہم اس ٹائم شوق ہوئے، اور پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کراچی پہنچ چکے ہیں، تو پہلی دفعہ کراچی جا رہے تھے، میں زندگی میں پہلی دفعہ کراچی گیا ہوں اور ایک ہی دفعہ گیا ہوں، اور وہاں پہ میرے ابو کے چاچو جو ہیں وہ رہتے تھے، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم تھکے ہوئے ہیں تو ہم وہاں پہ سٹے کرتے ہیں، اور یہ لوگ ڈیسائیڈ کر لیں انہوں نے ہمیں گھر پہ بلانا ہے یا نہیں بلانا، اگر بلانا ہے تو تب بھی ہم ایگری ہیں، نہیں بلانا تو تب بھی ہم ایگری ہیں۔ کسی کے ساتھ کوئی زور زبردستی کرنے ہم نہیں گئے تھے بالکل بھی، ہم ایک فیملی ہیں، میری ماما تھیں اور میں تھا اور ظہیر تھا اور ایک چھوٹا میرا بیٹا تھا۔ دیکھیں دعا شروع سے اس کا انٹرسٹ تھا ظہیر میں اور اس کے والدین کا انٹرسٹ نہیں تھا، وہ بات بھی کروانا چاہتی تھی لیکن وہ ڈینائی کرتے تھے، وہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس کے باوجود دعا نے ہم سے اور یعنی کہ ظہیر سے یہ کہا کہ میں آپ کو خود دروازے پہ ویلکم کروں گی اور میں دروازے پہ خود آؤں گی، آپ لوگ والدہ کو لے کے یہاں پہ آ جائیں تو میں آپ کو ویلکم کروں گی اور اپنے امی ابو سے ملواؤں گی، اور جو ہے نا وہ میرے رشتے کی بات آپ خود کریں، کیونکہ میں ایک لڑکی ہوں، میں اپنے گھر میں رشتے کی بات نہیں کر سکتی۔ میں کبھی بھی دعا یا کسی پاکستان کی اور بیٹی کے لیے یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ وہ اس طرح سے گھر چھوڑ کے آئے، یہ ایک غلط رویہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے، اور شادی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن یہ ایک جو وے ہے یہ غلط ہے، میں اس کو غلط کہوں گا، کیونکہ دیکھیں جب ایک بچی نے اتنا بڑا ڈیسیژن لیا اور وہاں سے یہاں آ گئی تو ہم خود شوق تھے، اس دن ہمارے گھر کی حالت کچھ عجیب سی تھی، اور میری والدہ نے جو ہے نا وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ ایک بچی ہے اور میرے لیے وہ ان نون تھی، میں اس کو جانتا بھی نہیں تھا، تو دیکھا ہوا تھا یا مطلب اس سے میری کوئی بات نہیں ہوئی تھی، تصویر میں دیکھا ہوا تھا، تو میری والدہ نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، میری والدہ نے ہاتھ بھی جوڑے اس کے سامنے، لیکن اس نے جو آگے سے جملے کہے ناظرین وہ یہ ہیں کہ مجھے آپ نے قتل کرنا ہے تو یہیں پہ قتل کر دیں، میں واپس جانے کے لیے بالکل نہیں آئی، میں نے ظہیر کے ساتھ رہنا ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور وہ رو رو کے معافیاں مانگنے لگ پڑی والدہ کے سامنے، اور وہ بھی ایک ماں ہے اور دعا زہرا کی بھی جو والدہ ہیں وہ بھی ایک ماں ہے، تو ماں کے دل میں کیا گزرتی ہے وہ ایک ماں ہی بہتر جان سکتی ہے، جس وجہ سے پھر ہمارے پاس جو لاسٹ آپشن تھی وہ یہ تھی کہ ہم اس کا نکاح کروا دیں، اس کے بعد بہت سارے نکاح ہوتے ہیں، ہائی کورٹس بھری پڑی ہیں ان سے،
اور کم عمر لڑکیوں کے نکاح بھی ہوتے ہیں، لیکن اس نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ میری عمر 17 سے 18 سال ہے اور میں آئی ڈی کارڈ کی کاپی لے کے آئی ہوں، اپنے والد صاحب کی، اپنی والدہ کی، اپنا برتھ سرٹیفکیٹ بھی وہ لے کے آئی تھی اور اپنا ویکسینیشن کارڈ بھی وہ ساتھ لے کے آئی. یہ 4 چیزیں وہ ساتھ لے کے آئی تھی. اس کے علاوہ جی اس کا ایک چھوٹا سا بلیک کلر کا پرس تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں وہ جو بچیوں کا سامان ہوتا ہے میک اپ کا وہ تھا بس. خدا گواہ ہے کہ کوئی بھی قیمتی چیز وہ نہیں لے کے آئی، نہ پیسے، نہ زیور، نہ کوئی چیز. اور اس بات کا ہم نے شکر ادا کیا، لیکن یہ ہمیں پتہ تھا کہ وہ کوئی بھی چیز نہیں لے کے آئی. ہم یہ چاہتے تھے کہ اگر ہم اس کو واپس کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر وے ہے، لیکن جو ڈر تھا، خوف تھا، وہ یہ تھا کہ خدا نہ خواستہ وہ لوگ آگے سے کہہ دیں کہ یہ تو 10 لاکھ روپیہ بھی ساتھ لے کے گئی ہے، یہ تو 5 تولے زیور بھی ساتھ لے کے گئی ہے، اور یہ ایک ڈائمنڈ کی رنگ تھی وہ بھی ساتھ یہ پہن کے گئی ہے، سونے کی چوڑیاں تھی وہ بھی پہن کے گئی ہے. لیکن خوشی ہوئی جب ان کے ماں باپ نے ایسا کچھ بھی الزام ہمارے اوپر نہیں لگایا، اور جو ہے نا ہم اس ٹائم نکاح ہو چکا تھا تو ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے سوائے اس کے کہ ہم ان سے رابطہ کرتے اور ان سے کہتے کہ آپ کی بچی ہمارے پاس ہے اور آپ آ کے ہمارے ساتھ بات چیت کریں. ظہیر نے ناظرین 3 سے 4 دفعہ فجر کے ٹائم پہ دعا زہرا کے جو والد صاحب ہیں سید مہدی علی کاظمی صاحب، ان سے رابطہ کیا تھا انسٹاگرام پہ، کیونکہ یہ بچے ایڈوانس ہیں، مجھے نہیں اتنا علم. وہ انسٹا پہ رابطہ کرتے تھے، وہ واٹس ایپ پہ کالز کرتے تھے. اور دعا نے جب یہ بچی آئی تھی، میں نے جو نکاح ہونے سے پہلے ہے وہ میں نے دعا سے کہا تھا کہ بیٹا آپ اپنا والدہ کا نمبر دے دو تاکہ وہ بھی آپ کی شادی میں شریک ہو جائیں، لیکن وہ نہیں مانی. اس نے کہا کہ وہ مجھے جو ہے نا وہ مار دیں گے وہ لوگ، اور میں نے بہت کوشش کی ان کو منانے کی، لیکن جب وہ نہیں مانے، اور جو اس کا کزن شاید وہ تایا کا بیٹا تھا، اس کو جس کے ساتھ وہ شادی کرانا چاہتے تھے اس کو بھی انہوں نے گھر پہ رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے والدین سے بہت زیادہ بدظن تھی. اور جس دن وہ وہاں سے یہاں پہنچی ہے اس کے بعد وہ کزن کو اس کے گھر اپنے گھر بھیج دیا گیا. دیکھیں جی یہ تو پاکستان میں اکثر ہوتا ہے کہ جب والدین بچوں کو سپورٹ نہیں کرتے تو بچے پھر اس قسم کا وہ قدم اٹھاتے ہیں، اور بہت عدالتوں میں بہت سارے کیس پڑے ہوئے ہیں اور اپنا کورٹ میرجز ہوتی ہیں. تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ اپنا وہ بچے اگر والدین بچوں کو سپورٹ کریں تو بچے کبھی بھی یہ کام نہ کریں، اور جو بچے یہ کام کرتے ہیں ان کو ہم سپورٹ نہیں کرتے. اور یہ دیکھیں جو ہائپ کی بات آپ کرتے ہیں نا، یہ معاملہ ہائپ پہ کیوں گیا، یہ دیکھیں جو والدین ہوتے ہیں، میں بھی 2 بیٹیوں کا والد ہوں، اور جو والدین ہوتے ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ہماری بچی چلی جائے، ایک رات کے لیے بھی چلی جائے، ایک دن کے لیے بھی چلی جائے تو وہ بہت بڑی شرمندگی کا باعث ہوتا ہے. تو والدین کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنی بچی کو ڈھونڈنا ختم کر دیں یا وہ اس کے لیے کسی حد تک جانے سے گریز کریں. وہ جو والدین جو اپنا اس سے ڈرتے ہیں کہ خوف ہوتا ہے ان کو کہ یار معاشرے میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی. ہمیں شروع دن سے ان کے ساتھ ہمدردی بھی ہے، اور ہم عزت دار لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، اور وہ جتنی ان کی بیٹی ہے اتنی ہماری بھی بیٹی ہے. تو انہوں نے کبھی ہماری طرف صلح کے لیے یا کوئی ہم سے کنٹیکٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. اگر وہ کرتے تو انشاءاللہ ہم بھی، میں پہلے انٹرویو میں بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر وہ کرتے تو انشاءاللہ ہم بھی ان کی طرف صلح کے لیے ہاتھ بٹاتے. تو وہ ان کی طرف سے ہمیں کوئی بھی کال وغیرہ وصول نہیں ہوئی جو صلح کے لیے ہو. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اتنی دعا کے والدین کی طرف سے اپنا زیادتی کرنے کے بعد ہمارے رشتہ داروں سے ہمارے ساتھ کوئی صلح کی کوئی گنجائش بچتی ہے؟ بے شک آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اگر ان کی طرف سے ہمیں کوئی صلح کے لیے پیشکش آتی ہے تو پھر ہم بھی سوچ لیں گے اس کے بارے میں اور ان کو بتا دیں گے. ان میں سے کوئی بھی ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، ان کو پیسے دے کے لایا جاتا ہے، اور یوٹیوبرز کا کام ہوتا ہے کہ ویوز لینے ہیں، وہ اپنے ویوز کی جنگ لڑ رہے ہیں. جتنے بھی ہم لوگ رشتہ دار ہیں سارے اکٹھے رہتے ہیں، اور جتنے یہ رشتہ دار دکھائے جا رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہ کوئی کلاس فیلو ہے میرے بھائی کا. وہ تو ایج میں اتنا زیادہ ہے کہ وہ ظاہر کا کلاس فیلو ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایک اندھے بندے کو بھی پتہ چلتا ہے.
اور جو ادھر ادھر سے کسی کو چاچی بنایا جا رہا ہے، کسی کو ماموں بنایا جا رہا ہے، یہ جو کسی کو حفیظ سینٹر میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جی ظہیر کا جانے والا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ سارے فیک ہیں اور فیک ویوز کے لیے وہ کر رہے ہیں وہ. دیکھیں جی انہوں نے پہلے بھی مختلف کورٹس میں بیان لیے ہیں. آنریبل کورٹ جو سندھ ہے انہوں نے فیصلہ سنایا ہے اور وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. وہ نہیں ایکسیپٹ کرتے، وہ ان کی مرضی ہے، ان کا اپیل کرنے کا حق ہے، وہ کریں اور روکا نہیں جا سکتا ان کو، اور وہ کریں اپیل. ہم بھی جائیں گے، ہمارے وکیل صاحب جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں اس کیس کو، تو مختلف اوقات میں ان سے مشورہ کرتا رہتا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، آئین اور قانون کے مطابق سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دینا ہے، آئین اور قانون کے مطابق آنریبل سندھ ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ دیا ہے. جی دعا زہرا اور ظہیر دونوں بہت خوش ہیں اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر میں رہ رہے ہیں. اور ان کا دعا زہرا کا تو رویہ بہت پازیٹیو ہے، ہمارا بھی اس کے ساتھ بہت پازیٹیو ہے، اور والدہ جو ہے نا وہ بھی ان کے ساتھ بہت پازیٹیو ہے. تو سارے لوگ خوش ہیں. اور جہاں پہ بھی وہ کہتی ہے 500 جگہ پہ بھی مجھے جا کے یہ کہنا پڑے کہ میں خود سے آئی ہوں تو میں بولوں گی جا کے. جی بالکل، ہم نے دعا زہرا کو سپریم کورٹ کا بتایا ہے کہ اب سپریم کورٹ میں معاملہ جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے جس طرح پہلے کورٹس میں جا کے آنریبل کورٹس میں جا کے کہا ہے کہ میں نے خود ہی ظہیر سے شادی کی ہے، میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، اسی طرح وہ کہتی ہے کہ میں بیان دوں گی، چاہے مجھے 10,000 بار بھی بولنا پڑا تو میں جا کے کہوں گی، اور کیونکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ پہلے دن سے کھڑی ہوں اور کھڑی رہوں گی انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں.